تحریک انصاف کا ایک اور رہنما پارٹی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا۔ پی ٹی آئی رہنما قادر بخش ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ مسلم لیگ نون نے کراچی میں تحریک انصاف کی وکٹ گرا دی۔ ملیر کی معروف سیاسی شخصیت قادر بخش کلمتی نے اپنے ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران پی ٹی آئی کو خیر آباد کہنے والے قادر بخش کلمتی نے اپنی پارٹی چھوڑنے کی وجہ بتا دی۔ بولے، حکومت نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا اور الٹا غریبوں کے سر سے چھت ہی چھین لی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے تحریک انصاف سے راہیں جدا ہو گئیں، اب نواز شریف ہی ان کے قائد ہیں۔ اور میں آج یہاں اس اسٹیج کے سامنے، اس عوام کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے پاکستان تحریک انصاف کو خیرباد کہہ کر پاکستان مسلم لیگ کا ایک نظریاتی اور ادنا کارکن بننے جا رہا ہوں۔ تقریب میں شریک نون لیگ کے جنرل سیکریٹری احسن اقبال نے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ جب تک ملک میں ووٹ کو عزت نہیں ملے گی، ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ میرے بھائیوں، میں اور بہنوں، یہ بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان میں کوئی جماعت ہے جو پاکستان کو ترقی دے سکتی ہے تو اس کا نام مسلم لیگ نون ہے۔ احسن اقبال نے ایک بار دہرایا کہ کراچی کا امن نواز شریف کی وجہ سے بحال ہوا۔ بولے، نواز شریف نے کراچی کے لیے گرین لائن منصوبہ شروع کیا، لیکن نااہل حکومت کی وجہ سے منصوبہ کرپشن کی نذر ہو گیا۔ اور میں آج یہاں اس اسٹیج کے سامنے، اس عوام کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے پاکستان تحریک انصاف کو خیرباد کہہ کر پاکستان مسلم لیگ کا ایک نظریاتی اور ادنا کارکن بننے جا رہا ہوں۔ مسلم لیگ کے رہنماؤں نے جوشیلے انداز میں دعویٰ کیا کہ اقتدار میں آ کر ملیر میں یونیورسٹی بنائیں گے اور گیس کے مسائل بھی حل کرائیں گے۔ تقریب میں نہال ہاشمی، شاہ محمد شاہ، مفتاح اسماعیل اور کھیل داس کوہستانی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر نون لیگ میں شامل ہونے والے رہنماؤں کو سندھ کی ثقافت اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ کیمرہ مین اجمل شاہ کے ساتھ دانیال صدیقی، سٹی 21۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ حکومت اور فوج ہی نہیں، پوری قوم کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ ملک کی سیاست کی ہواؤں کا رخ دیکھتے ہوئے حکومتی اتحادی بھی سلگنے لگے۔ ایم کیو ایم کی قیادت نے صلاح مشورے کے لیے سر جوڑ لیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے بہادر آباد مرکز سے متصل پارک میں خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اہم بیٹھک ہوئی، جس میں اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، سینیٹرز اور پارٹی ذمہ داران شریک ہوئے۔ اجلاس میں سیاسی صورتحال، مہنگائی اور بلدیاتی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے جمہوریت بچانے کے لیے حکومت کا ساتھ دیا۔ ان کے بغیر بھی جمہوریت بچ سکتی ہے تو علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ حکومت اور فوج ہی نہیں، پوری قوم کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ حکومت اور فوج ایک پیج پہ، پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے بھائی۔ اور آپ کیوں اس طرح فوج کے بارے میں بول بول کے ان کو متنازع کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ حکومتوں کے تابع ہوتی ہیں، قوم کے تحفظ کے لیے ہیں، اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ وہ ان کو سیاست میں یہ لفظ کہہ کے بھی ہمیں سیاست کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں کنوینر ایم کیو ایم نے کہا کہ انہوں نے انتخابات کی تیاری شروع نہیں کی، لیکن حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ اگر قوم کو ضرورت ہے تو قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے۔ وہ شہر جو آج بھی 65% دیتا ہے، یہ بات بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی تک 65% دے رہا ہے، تو وہاں پر نہ تعلیمی اداروں پہ خرچ ہو رہا ہے، نہ انفراسٹرکچر پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ بیلٹ پیپر کم پڑ گیا ہے، اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے، اس کی رسپیکٹ کم ہو گئی ہے، اس کی افادیت کم ہے۔ تو ووٹ نہیں بولے گا تو ہم شروع سے کہتے رہتے ہیں روڈ بولیں۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ لگتا ہے بیلٹ پیپرز کم ہو گئے ہیں، اگر ووٹ نہیں بولے گا تو روڈ بولے گی۔ ہم نے حکومت سے تنظیمی مطالبات نہیں کیے تھے۔ مہنگائی سے پستی عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا۔ ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں
10 रुपये फी किलो तक का इजाफा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कीमतों में कमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते में चीनी 10 रुपए तक महंगी। 1 किलो एक्समिलेट 108 रुपए 50 पैसे और होलसेल में 110 रुपए तक हो गई है। कीमत में इजाफे के सबब चीनी रिटेल में 120 से 125 रुपए फी किलो तक चली जाएगी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि टीसीपी के जरिए यूटिलिटी स्टोर को चीनी फराम की जा रही है। इसे रोकने के अमल और होलसेलर डीलर्स को फराम करके चीनी की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। यूटिलिटी स्टोर को जो माल दिया जा रहा है टीसीपी के थ्रू, उसको यूटिलिटी को फराम ना किया जाए। 1.5 लाख टन आ चुका है और 1.5 लाख टन मजीद बाकी है। उसको होलसेल में फराम कर दिया जाए। होलसेलर डीलर्स उनको दिया जाए, वो 90 रुपए में लेंगे तो 92 रुपए में बेचेंगे, ताकि रिटेल में मोहल्ले मोहल्ले और हर जगह ये चीनी पहुंच जाएगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना दोभर किया हुआ है। चीनी महंगी होने से मजबूरन इस्तेमाल कम कर देंगे। महंगाई तो सारे दुनिया में है, मगर इतना तो नहीं है जितना इधर दुकानदारों ने किया है। भाईजान चीनी तो वैसे बहुत महंगी मिल रही है। कुछ हम कहते हैं हुकूमत इमरान खान की ऐसी है, ये दुकानदार होते हैं हर आदमी अपनी मनमानी करता है। हुकूमत की जानिब से फौरी इक़दाम से ही चीनी समेत अशिया ज़रूरियात की कीमतों को काबू करके आवाम को महंगाई से लगने वाले दुखों का अज़ाला किया जा सकता है। शहर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा थम न सका। टमाटर, मटर, शिमला मिर्च समेत बेशतर सब्जियां महंगी होने के सबब शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर दिखाई दे रही हैं। तलब और रसद में फ़र्क के बायस आसमान से बातें करती सब्जियों की कीमतें ताहाल ज़मीन पर ना आ सकी। 120 रुपये फ़रोख्त होने वाला टमाटर ताहाल 160 रुपये से कम नहीं हो पाया। मटर भी तलब बढ़ने की वजह से रिटेल की सतह पर एक हफ्ते के दौरान 80 रुपये इजाफे से 400 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच चुका है। चीनी तो हुई महंगी, मगर दूसरी जानिब शहरियों के लिए अच्छी खबर, गरीब आवाम को अब रोटी कम दामों में मिलेगी। वही महकमे खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को गंदम की 100 किलो की फी बोरी 4,845 रुपए के हिसाब से जारी करने के सम्राट आने लगे। शहर में आटा सस्ता हो। फ्लोर मिल्स मालकान ने आटे का 10 किलो का थैला एक्समिल रेट 540 रुपए कीमत पर फराहम करना शुरू कर दिया है, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। पहले तकरीबन 700 का हो गया था, अभी माशाल्लाह 540 रुपए में मिल रहा है। सही है, फ्लोर मिल वाले सही दे रहे हैं। वैसे पहले 690 रुपये का थैला हम ले रहे थे, अभी 540 मिल रहा है। बहुत शुक्र है, गवर्नमेंट का बड़ा शुक्र अदा कर रहे हैं हम, और गवर्नमेंट से ने बड़ा अच्छा काम किया। ये पहले था 565 रुपये, अभी 540 रुपये हो गया, अभी सस्ता हो गया गरीबी के लिए। शहर में फाइन और 2.5 नंबर आटा फी किलो 5 रुपए सस्ता होने के बाद 65 रुपए का हो गया, जबकि 10 किलो का थैला 700 रुपए से कम होकर 650 रुपए पर आ गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई से निजात के लिए इस तरह के मजीद इकदाम की जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। आज नुसरत भुट्टो की 10वीं बरसी मनाई जा रही है। मुल्क में जमहूरी निज़ाम की बहाली में गरा कदर खदमात के एवज़ आपको मादर जमहूरियत के खिताब से नवाजा गया। 1996 में मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के बाद बेगम नुसरत भुट्टो अलील हो गयीं। 23 अक्टूबर को वो तवील अलालत के बाद दुबई में इंतकाल कर गयीं और गढ़ी खुदा बख्श में अपने शौहर के पहलू में आसूदा खाक हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें मुल्क के आला शहरी एजाज, निशान इम्तियाज और मादर जमहूरियत के खिताब से नवाजा। बेगम नुसरत भुट्टो की 10वीं बरसी के मौका पर पीपल्स सेक्रेटेरिएट में शमें रोशन की गई और फातिहा ख्वानी भी की गई है, जबकि बेगम नुसरत भुट्टो की 10वीं बरसी की मुनासबत से पीपल्स सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा तकरीब में शुहला रज़ा, वकार मेहदी, जावेद नागौरी और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर नुसरत भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फातिहा ख्वानी की गई और शमें रोशन की गई हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। नुसरत भुट्टो एक अजीम खातून थीं, जिनके हौसले इतने दुख देने के बावजूद भी कम ना हो सके। वज़ीर-ए-आला हाउस में नात ख़्वान शानदार इख्तिताम किया गया है, जिसमें मुल्क के नामवर नात ख़्वानों ने आक़ाए नामदार खातिमुन नबीयीन के लिए गुलहाए अक़ीदत पेश किए। कराची में वज़ीर-ए-आला हाउस भी दुरूद और सलाम की सदाओं से गूंज उठा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से वज़ीर-ए-आला हाउस के बैंक्वेट हॉल में नात ख़्वानी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुमताज़ नात ख़्वां सिद्दीक़ इस्माइल, इमरान शेख अत्तारी
غلام شبیر یوسفی، حسن شبیر یوسفی، حسن بن خورشید، محمد کامران قادری اور ریحان قادری نے کلام پیش کیے۔ بحرین، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ایران، عمان اور قطر کے کونسل جنرل اور ڈپٹی ہائی کمشنر نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ رات خوانی کی تقریب میں صوبائی وزراء مشیران، معاون خصوصی، صوبائی اسمبلی ارکان، علماء دین، مذہبی اسکالرز، وائس چانسلرز، چیف سیکریٹری، آئی جی پولیس، صوبائی سیکریٹریز اور کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں میزبانی کے فرائض سید سلمان گل نے انجام دیے۔ تقریب مراد علی شاہ نے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ گلشن اقبال میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے روح پروکار محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں نامور نعت خوانوں نے گلہائے عقیدت بھی پیش کیے ہیں۔ صدر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی زاہد شہاب کے گھر بکار اور دیگر لوگ بھی موجود تھے، جبکہ محفل کا انعقاد کیا گیا۔ نامور نعت خوان حضرات خالد محمود نقشبندی، محمد عثمان، سجاد حسین نقشبندی، خرم صابری، عبداللہ اور محسن صابری سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ وکلا کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی فوری بازیابی کے لیے وکلا اور عدالتیں سمیت سول سوسائٹی کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ثانی حقوق کی تنظیم ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی جانب سے سٹی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق مشاورتی سیمینار منعقد کیا گیا۔ لواحقین اور انسانی حقوق کے رہنماؤں سمیت وکلا کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سینیٹر شہادت اوان، صدر سندھ ہائی کورٹ بار بیرسٹر صلاح الدین نے شرکت کی۔ سینئر وکیل صلاح الدین گنڈاپور نے کہا کہ لاپتہ افراد کا سنگین معاملہ ہے، وکلا کو بھی اس مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم سارے وکیل آپ کے ساتھ ہیں، ہم سارے وکیل آپ کے ساتھ چلیں گے، چاہے ہم مسنگ ہو جائیں یا ہمیں گولی لگ جائے۔ ہمیں انہوں نے آزمایا ہے 2007 سے، اور یقیناً یہ کامیابی ہمیں ہوگی، اور ہر تحریک میں قربانی دینی پڑتی ہے، اس قربانی کے لیے ہم تیار ہیں۔ کی عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آج کا یہ فورم تمام وکلا یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عدالتیں اس کو امپلیمنٹ کریں، اور جتنے لوگ ہیں، جس طریقے سے جسٹس امیر ہانی مسلم صاحب نے کسی ایک شخص کو برآمد کروایا تھا، ان کے تمام لواحقین کو اسی طریقے سے عدالتیں برآمد کروائیں۔ لواحقین نے چیف جسٹس اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ لاپتہ افراد کو فوری بازیاب کروایا جائے، اگر کوئی الزام ہے تو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ ہم بہنیں بہت پریشان ہیں، ہم نے سندھ کے شہروں میں چھوٹے بڑوں میں بہت احتجاج کیا ہے، اور ہماری امی جو ہے بہت پریشان ہے، وہ بیمار ہے۔ خدا را ہماری ہم بہنوں کا احساس کرو۔ آپ کا ساتھ اور ہمارا ساتھ اور ان کا ساتھ ایک ساتھ ہو کے ہم لوگ نے سب یہ جنگ لڑنی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ہم سب آزاد ہو کر کے رہیں گے ہمارے اپنے پیاروں کو۔ پاکستان زندہ باد۔ کانفرنس میں لاپتہ افراد کے لواحقین نے اپنے پیاروں کے لیے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ امیدوار وکلا کی جانب سے کبھی ناشتہ، کبھی ٹی پارٹی تو کبھی مفت شربت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کراچی بار کے انتخابات کی مہم نے عدالت کی رونقوں میں 4 چاند لگا دیے۔ ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے امیدواروں کی جانب سے کبھی ٹی پارٹی، کبھی ناشتہ تو کبھی شربت کا اہتمام کرنا معمول بن گیا۔ وکلا کہتے ہیں انتخابات ہونے تک یہ میلہ سجا رہتا ہے۔ الیکشن کا سیزن آتا ہے نومبر دسمبر، تو پھر یہاں پہ جتنے بھی دوست وکیل ہیں جو مختلف کیسز میں بزی ہوتے ہیں، پھر سارے ایک ساتھ ملتے ہیں۔ ہم اشفاق گلال کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے گروپ سے اشفاق گلال ہے، پہلے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکا ہے۔ کبھی ڈنر پارٹی ارینج کرتے ہیں، کبھی چائے پلاتے ہیں، کبھی ناشتہ کرواتے ہیں۔ یہ تو ایک ٹریڈیشن آف کراچی بار ایسوسی ایشن ہے۔ کراچی بار کے انتخابات دسمبر میں متوقع ہیں، جہاں کم و بیش 15,000 کے قریب وکلا اپنی حق رائے دہی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ لیاری میں بلدیاتی مسائل نے شہریوں کے لیے جینا مشکل کر دیا۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ترقیاتی کام بھی ادھورے پڑے ہیں۔ ایسے ہی سڑک ماما ہوٹل سے نیازی چوک کی ہے، جو ادھورے ترقیاتی کام کی وجہ سے شہریوں کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ لیاری میں ماما ہوٹل سے نیازی چوک کا راستہ کئی سال سے خراب ہے۔ ایک جانب کی تو سڑک بنا دی گئی، لیکن دوسری جانب کی سڑک کھود کر چھوڑ دی گئی۔ سیاسی چپقلش کی نظر ہو کر ادھورا پڑا ہے۔ آدھا روڈ آدھی سائڈ بن گئی، جب یہ روڈ بنا تو آگے والوں نے بولا کہ بھی ہمارا پانی کا کام باقی ہے، اس روڈ کو نہیں بنانے دیا انہوں نے۔ اب 5 سال ہو گئے اس کے، ٹھیکیدار کو پیسے بھی مل گئے ہوں گے، لیکن ابھی تک جو ہے نا
सिंगल रोड चल रहा है और शाम के टाइम पे ये हमारीपुर रोड जाम होता है तो सारी ट्रैफिक इस रोड पे आती है। अब इसके जो है ना कोई सारे हाल नहीं है। शाम के वक्त जब मारीपुर रोड पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम होता है तो मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ी वाले इस सड़क का रुख करते हैं, जिससे यहाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है। बारिश के पानी में ये वो बहुत तकलीफ होती है, इतना पानी और इतना कीचड़ हो जाता है ये यहाँ पे, क्योंकि कच्चा है ना वो, समझे ना। देखो ये यहाँ से सब ये पत्थर ये वो ले लेके ना पानी सब उसके ऊपर डाला तो पानी सही हुआ। इस बारिश में तो बड़ी तकलीफ हुई थी। इलाका मकीनों का कहना है कि कई मरतबा मुताल्लिका हुकाम को शिकायत दर्ज करवाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन साजिद अली के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21।